بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ چھوٹی سی آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک خاص حکم ہے اپنے بندوں، اور اب اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو پہلے اپنے نبی کو دیا ہے، اور نبی کے واسطے سے پھر امت کو حکم دیا ہے۔ وہ حکم ہے نماز پڑھنے کا، نماز قائم کرنے کا۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب صلی اللہ علیہ وسلم کہا، آپ بھی سب صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل چپ نہ رہو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیجیے۔ اور ایک آیت میں، بلکہ کئی آیتوں میں اللہ نے پہلے اپنے نبی کو حکم دیا ہے خود نماز پڑھیں۔ اقم الصلاۃ، اے پیغمبر آپ نماز قائم کرو۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ہر برائی اور بے حیائی کی چیزوں سے روکتی ہے۔ ایک آیت میں فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، کہ پیغمبر نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ نماز اللہ کی یاد ہے۔ تو اس آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، پیغمبر اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے۔ دیکھو، دعوت اور تبلیغ کے 3 درجے ہیں۔ جماعت کے ساتھ ہی بیٹھے ہوں گے یہاں۔ دعوت اور تبلیغ کے 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ ہے اپنی ذات، اور دوسرے درجے میں اپنے گھر والے، اور تیسرے درجے میں پھر محلے پڑوس کے، یہاں تک کہ پوری دنیا۔ اور یہی ترتیب ہے کہ پہلے آدمی اپنے آپ کو دین کا، نماز کا پابند رکھے، پابند بنائے۔ اس لیے اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ آپ نماز پڑھیے، اور نماز پڑھیے نہیں بلکہ نماز قائم کیجیے۔ نماز پڑھنے میں اور قائم کرنے میں کچھ فرق ہے۔ نماز پڑھنا تو یہ ہے، نماز آ کے پڑھ لی، کسی وقت پڑھی کسی وقت نہیں پڑھی، آگے پیچھے ہو گئی، جماعت چھوٹ گئی، سنتیں پڑھی نہیں پڑھی، یہ بھی نماز پڑھنا۔ لیکن کہیں بھی قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ نماز قائم کرنے کا حکم۔ اور نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، آدمی، ہر وہ شخص جس پر نماز فرض ہو گئی ہے، 15 برس کا ہو گیا، بالغ ہو گیا، اب اس پر نماز فرض ہے، وقت آنے پر جماعت کا اہتمام کر کے مسجد میں آ کر نماز پڑھے، سنت و نوافل کے ساتھ پڑھے، نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ پڑھے، اور ہر نماز میں تھوڑی دیر پہلے مسجد میں آ جائے، اور کبھی جماعت کی نماز نہ چھوٹ پائے۔ اور یہی ہر مسلمان بالغ عورت پر سب پر فرض ہے۔
تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ نماز پڑھیے، اور پھر فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھائیے۔ تو پہلا درجہ دعوت کا اپنے آپ کو نمازی بنانا، اور اس کے بعد پھر اپنے گھر والوں کو نمازی بنانے کی کوشش کرنا۔ دیکھو ہم میں سے بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو نماز خود پڑھتے ہیں پابندی سے، لیکن اپنے گھر والوں کو نماز کی زیادہ تاکید نہیں کرتے۔ خود پڑھ لیا، مسجد میں چلے گئے، نماز پڑھ لی، فجر میں اٹھے، گھر چلے گئے نماز پڑھنے، اور گھر والے اٹھے نہیں۔ اللہ نے حکم دیا اپنے گھر والوں کو اٹھائیے۔ فجر کا وقت آ جائے، سب سے زیادہ ثواب کی نماز ہے فجر کی نماز، اور اتنی ثواب کی نماز ہے کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ فجر کی نماز کی سنتیں پوری دنیا، اور دنیا میں جو چیزیں ہیں ان سب سے بہتر ہے فجر کی سنتیں۔ فجر سے پہلے 2 سنت پڑھتے ہیں، ساری دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان سب سے بہتر ہے۔ جب سنتوں کا یہ ثواب ہے تو فرضوں کا کتنا ثواب ہو۔ اور دن کی ابتدا فجر کی نماز سے ہوتی ہے۔ جو شخص فجر کی نماز وقت پر پڑھ لے، عورت ہے تو اپنے گھر پہ پڑھے، مرد ہے مسجد میں جا کر پڑھے، تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے حلال رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، حلال روزی کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور اگر نماز نہیں پڑھے تو اس کے لیے حلال روزی کے دروازے نہیں کھلتے۔ غور سے سننا، جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے اس کے لیے اللہ کی طرف سے حلال روزی کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اس وقت اللہ کے ہاں سے روزی تقسیم ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بے نمازی تجارت کر رہا ہے تو روزی تو اس کو بھی مل جائے گی، لیکن حلال روزی میں اس کا حصہ نہیں ہوگا، حلال روزی میں اس کا حصہ نہیں ہوگا۔ برکت والی روزی کب ملے گی؟ جب فجر کی نماز پڑھے۔ تو فجر کی نماز پڑھے اور پھر اپنے رزق کو تلاش کرے۔ فجر کے بعد سونا بھی نہیں چاہیے، بلا وجہ سونے کی عادت ڈالنا ٹھیک نہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو تہجد کی نماز میں اٹھ جائے، لیکن عام مسلمانوں کے لیے مشکل ہے۔ مشکل تو کچھ نہیں ہے، لیکن ہے مشکل تو فجر کی نماز تو صبح ہونے کے بعد ہوتی ہے، اس کو تو پڑھ ہی لینا چاہیے۔ تو جو شخص فجر کی نماز پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھولتے ہیں اور پورے دن کی اس کی ذمہ داری لے لیتے ہیں۔ اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے 2 نقصان ہیں، اس کے لیے 2 نقصان ہیں۔ ایک تو بھولنے کی بیماری اس کو شروع ہو جاتی ہے، بات بات میں بھولتا ہے کہ اب یہ کام کرنا تھا پھر بھول گیا، تو سہو ہو جاتا ہے، بھولنے کی بیماری شروع ہو جاتی ہے، اور یہ بیماری انسان کو بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔ اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رزق کے دروازے بند کر دیتے ہیں، حلال رزق کے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اور جو نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی رزق کی ذمہ داری لے لیتے۔ اور جب نماز پڑھنے جائے تو اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کر کے جائے۔ گھر کی ذمہ دار عورت ہے، چھوٹی بچیاں بچے ہیں، عورت کو اٹھا کر جائے نماز پڑھو، اور بچوں کو بھی پڑھاؤ۔ دیکھیے عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچیوں کو نمازی بنائے، اور مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو نمازی بنائے۔ 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کی عادت ڈالے۔ حدیث میں آتا ہے بچہ جب 7 سال کا ہو گیا تو آپ نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو ہاتھ سے پٹائی کرو، ڈنڈے سے نہیں ہوگی۔ اور 15 سال کا ہو جائے تو اور سختی کرو۔
لیکن 15 سال کا ہو جائے جب سختی شروع کرو گے تو پھر کام نہیں چلے گا. 15 سال کا ہو کر اسے مارنا شروع کرو گے تو آج نہ کل آپ کو ہی مارنا شروع کر دیں. لیکن 7 سال سے نماز کی عادت ڈالیں گے تو مارنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. 15 سال میں 7 سال سے پڑھا، 9 سال 10 سال 10 سال پہ تھوڑی سختی آئی، 11 سال 12 سال، فرض ہونے سے پہلے اس کی نماز کی عادت بن جائے گی. ہم لوگ جو بچے تھے کرتے تھے تو ہماری والدہ اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے، وہ نماز کے لیے اٹھا دیا کرتی تھی. ہم لوگ پھر سو جاتے تھے، پھر اٹھاتی تھی، پھر پانی ڈال دیا کرتی تھی. پانی سے بھی نہیں اٹھتے، چرپائی اٹھا دیا کرتی تھی. اب بچے کیا کرتے تھے، باہر نکل کے جائے، جو ہی گھوم پھر کے آگے نماز پڑھ جائے تو پھر وہ ہاتھ دیکھا کرتی تھی، چہرہ دیکھتی تھی، پیر دیکھتی تھی دھلے نہیں دھلے، کیونکہ بے دھلے اور دھلے میں تو فرق ہوتا ہے. اگر ان کو شبہ ہوا کہ اس نے وضو نہیں کیا ہے، نماز نہیں پڑھ کے آیا ہے، پٹائی کرتی تھی. تو گھر کے یہ ذمہ دار کا کام ہے. اسی طرح بچیوں کی طرف نماز کی ہم توجہ کم کرتے ہیں. اب وہ تو بچوں پہ بھی اور بچی دونوں برابر ہی ہو رہا تھا. تو آدمی گھر پہ خود تو نماز پڑھ رہا ہے لیکن گھر والوں کو نمازی بنانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے. یہ جرم ہے اس کا، اور یہ ذمہ دار ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعایتہ. تم اپنے گھروں کے ذمہ دار ہو اور تم سے تمہاری جو نیچے ماتحت تھے ان کے بارے میں سوال ہوگا. ایسا نہیں کہ اللہ کے آپ کہے صاحب میں تو نماز پڑھتا تھا، میری بیوی نہیں پڑھتی تھی، میرا بیٹا نہیں پڑھتا تھا، میں ذمہ دار تھوڑا ہی ہوں. نہیں، آپ ذمہ دار ہیں. جتنا ہو سکے آپ ان کو نماز کے لیے تاکید کریں، نماز کے لیے بیدار کریں. اور جب نماز پڑھ کے گھر جائیں تو دیکھیں کس نے نماز نہیں پڑھی ہے. اگر نماز نہیں پڑھی ہے تو بھی 15-20 منٹ سورج نکلنے میں ہیں، وضو کر کے نماز پڑھو. اور نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی سی تلاوت بھی کرو، خود بھی کرے، عورتوں کو حکم دے، بچیوں سے کہے، جتنا ان سے آتا ہے تھوڑی تلاوت کریں. اس کے بعد گھر کے کام کاج شروع. تو پہلا درجہ ہے خود نمازی بننا، اور دوسرا درجہ ہے اپنے گھر والوں کو نمازی بنانا، اور تیسرا درجہ ہے پھر محلے میں، علاقے میں، ساری دنیا پڑی ہے اس پر محنت کرنا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اے پیغمبر اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے اللہ کے عذاب سے. تو اپنے گھر والوں کو اور اپنی قریبی لوگوں کو نماز کا حکم کرنا چاہیے. اور فرمایا وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اور آپ اس پر جم جائیے، نماز پر بھی جمیے اور نماز کا حکم کرنے پر بھی جم جائیے. ایسا نہ ہو کہ آج کہہ دیا کل کو نہیں کہا، 2 دن کہا 3 دن نہیں کہا. پابند پیچھے پڑ جائیے. جس طرح آدمی کے لیے دن میں کھانا اور پینا فرض ہے، نہیں کھائے گا تو بیکار ہو جائے گا. دین کو قائم رکھنے کے لیے نماز پڑھنا اسی طرح فرض ہے. اگر نماز نہیں پڑھے گا تو اس کا دین ڈھہ جائے گا. الصلاۃ عماد الدین، حدیث میں فرمایا گیا نماز دین کا ایک اہم ستون ہے. جس نے نماز پڑھی اس نے دین کے ستون کو قائم رکھا، اور جس نے نماز نہیں پڑھی اس نے دین کے ستون کو ڈھا دیا. آپ دیکھتے ہیں کہ اگر پلر درمیان میں بہت مضبوط پلر کھڑا کر دیا جائے، اس پر لینٹر ڈال دیا جائے اور وہ لینٹر کا دار و مدار پلر پر ہو، تو اگر وہ پلر ہٹا دیا جائے یا گر جائے ٹوٹ جائے تو چھت باقی رہے گی. ایسی نماز ہمارا دین کا ستون. اگر ہماری نماز کمزور ہے تو ہماری کوئی دینداری نہیں، کوئی دینداری نہیں. ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ نماز فرض ہے، اور جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو چھوڑا، اور جس نے نماز کو چھوڑا اس نے کافروں جیسا کام کیا. جس نے نماز کو چھوڑا اس نے کافروں جیسا کام کیا. کافر بھی نماز نہیں پڑھتے، آپ بھی نہیں پڑھ رہے. 2 دکاندار ہیں برابر کی مارکیٹ میں، ایک مسلمان ہے ایک کافر ہے. کافر بھی اذان کی آواز سنتا ہے لیکن نہیں آتا،
اور مسلمان بھی وہیں بیٹھا ہوا ہے، نماز پڑھنا نہیں آتا، تو اس کافر میں اور اس مسلمان میں کیا فرق ہو گیا؟ ٹھیک ہے اس کا نام مسلمان ہے، اس کا گھر مسلمانوں کا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، لیکن جب اللہ کی اذان سن کر نماز پڑھنے نہیں آ رہا ہے تو جیسے کافر بیٹھا ہوا ہے ایسے یہ بیٹھا ہوا ہے، دونوں برابر ہو گئے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نماز اور کفر کے درمیان، اسلام اور کفر کے درمیان نماز کا فرق ہے۔ سڑک کے بیچ میں ایک دیوار سی لگی ہوئی ہوتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ ڈیوائڈر۔ دو سڑکوں کے بیچ میں ایک دیوار ہوتی ہے نا، ادھر کا آدمی ادھر نہیں آ سکتا، ادھر کا ادھر نہیں آ سکتا، یہ دیوار ہے۔ تو کفر اور اسلام کے درمیان ڈیوائڈر نماز ہے۔ اگر ادھر رہیں گے نماز کی طرف تو مسلمان، اور ادھر آ گئے نماز نہیں پڑھی تو مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے بہت سے امام حضرات تو یہ کہتے ہیں نماز چھوڑنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن نماز چھوڑنا انتہائی گناہگار ہے، اور اگر وہ جو کہتے ہیں نماز کوئی چیز نہیں ہے تو پھر مسلمان بھی نہیں رہا، اسلام سے خارج ہو گیا۔ تو بھائی بزرگوں، کہنے کا مطلب یہ صرف یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو نمازی بنائیں، اور دوسرے نمبر پر اپنے گھر والوں کو نماز کا پابند بنائیں، اور پھر اپنے محلے پر بھی محنت کریں۔ یہ تینوں محنت ایک ساتھ بھی چل سکتی ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک آدمی صاحب پہلے میں مکمل نمازی بن جاؤں اس کے بعد گھر والوں کو پڑھوں گا، یا پہلے میرے گھر والے سارے 100% نمازی بن جائیں جب باہر نکلوں گا۔ نہیں، اپنے آپ پر بھی محنت کرو، اپنے گھر والوں پر بھی محنت کرو، اور دوست و احباب کے درمیان بھی محنت کرو۔ ہم خود تو نماز پڑھتے ہیں لیکن اپنے احباب کو نماز کی زیادہ ترغیب نہیں دیتے، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی کوتاہی کی بات ہے۔ اور دیکھو ایک حدیث میں آتا ہے جب فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے نا تو رات کے آخری حصے میں نیند زیادہ آتی ہے، رات کے آخری حصے میں نیند زیادہ آتی ہے، تو شیطان اس کے پیر دباتا ہے، سو جا ابھی رات پڑی ہے، سو جا رات پڑی ہے۔ اٹھا، اذان کی آواز بھی سن لی، پھر ابھی اور سو جاتا ہوں تھوڑی دیر، یہاں تک کہ اٹھنے میں پھر ایسی نیند آتی ہے کہ نماز کا وقت چلا جاتا ہے، سورج نکل آتا ہے، نماز قضا ہو جاتی ہے۔ تو یہ شیطان پھر اپنی پیشاب گاہ اس کے کان میں دے کر کان میں پیشاب کر جاتا ہے، اور یہ صبح کو اٹھتا ہے تو اس کی چہرے پر عجیب قسم کی نحوست ہوتی ہے، اور وہ نحوست اور بے نورانیت یہ اس کے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس شیطان کے پیشاب کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر کسی بچے کا پیشاب آپ کے کپڑے پر لگ جائے تو جب تک دھوئیں گے نہیں نا صبر نہیں آئے گا، اور شیطان روز ہمارے کانوں میں پیشاب کر رہا ہے، اب احساس نہیں، رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ یوں نہ سمجھے کہ فلاں صاحب تو نمازی نہیں ہے اور بہت مالدار ہیں، فلاں صاحب تو کبھی نماز پڑھتے نہیں لیکن ان کی دکان بہت اچھی چلتی ہے۔ حلال رزق کی برکت علیحدہ ہے، اور حلال رزق نہ ہو تو اس کی نحوست الگ ہے۔ ایک آدمی صبح سے شام تک 500 روپے کماتا ہے، لیکن اللہ نے اسے کوئی بیماری بھی نہیں دی، اللہ نے اس کے پیچھے کوئی مقدمہ بھی نہیں لگایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اور کوئی پریشانی نہیں دی، اس کی بیوی بیمار نہیں ہے، اس کے بچے بیمار نہیں ہیں، بہت سی پریشانیوں سے محفوظ ہے، اور 500 روپے کماتا ہے، اور 500 روپے میں اس کے گھر کا بھلا ہو جاتا ہے، اور 10 20 50 100 روپے بچا کر بھی رکھ لیتا ہے۔ اور ایک آدمی صبح سے شام تک 10,000 روپے کماتا ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ 1,000 روپے کی دوا بھی لاتا ہے، بیوی بیمار ہے 2,000 روپے کی دوا اس کی آتی ہے، اب لڑکے کو چوٹ لگ گئی اس کو بیماری ہے، اب ٹیکس آیا، اب مقدمہ ہوا، اب اتنے نقصانات ہو گئے، تو پیسے اس کے پاس بہت سارے لیکن برکت اس کے پاس نہیں۔ دوسری بات یہ کہ ایسے لوگوں کو دل کا چین اور سکون نہیں ہوتا۔ نمازی جب اللہ کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اطمینان اور سکون سے بھر دیتے ہیں، اور اس وقت دیکھو نماز کی عادت جب بن جاتی ہے تو جب تک نمازی نماز نہیں پڑھتا اسے چین نہیں ملتا۔ اگر نمازی آدمی کی فجر کی نماز چھوٹ جائے
تو اس کو اتنا غم اور صدمہ ہوتا ہے، اور اس صدمے پر اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب دیتے کہ کبھی کبھی نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب دے دیتے۔ لیکن یہ صدمہ کب ہوگا؟ جب نماز کا عادی بن جائے گا، اور نماز کا عادی نہیں ہے تو پھر اسے نماز چھوڑنے پر کوئی غم نہیں ہوگا۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ نے آپ کو توفیق دے دی، آپ آ گئے، اور جن کو اللہ نے توفیق نہیں دی وہ نہیں آئے۔ لیکن آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو یہ عہد کرو اس مسجد میں کہ آج کے بعد 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھنے کا اہتمام کریں، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی طرف لائیں۔ صبح فجر کے بعد جاؤ تو تاکید کرو، اٹھو، کوئی نہیں اٹھا اسے اٹھاؤ۔ چھوٹے چھوٹے بچے سو رہے ہیں ان کو سونے دو، لیکن جب بچے 7 سال یا اس سے بڑے ہو جائیں تو انہیں گھر میں ہی نماز پڑھوانی شروع کر دو۔ شعور ہو جائے تو بچوں کو مسجد میں لانا شروع کر دو۔ بچیاں ہیں ان کو گھر پہ ہی نماز پڑھاؤ۔ جب آپ 10 سال تک ان کو پابند کریں گے تو بالغ ہونے سے پہلے ان کی عادت پختہ ہو جائے گی، انشاءاللہ زندگی بھر وہ نماز نہیں چھوڑیں گے۔ تو ایک تو بات کہنی تھی نماز کی کہ نماز پڑھو، اور اللہ نے فرمایا لا نسألک رزقا، اے پیغمبر آپ سے ہم رزق نہیں مانگتے، رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق تو ہم دیتے، نحن نرزقک، روزی ہم دینے والے۔ آپ کا کام یہ نماز پڑھیے، نماز پڑھائیے اور نماز پر قائم ہو جائیے، جم جائیے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ روزی کا بھی ذمہ داری لیتے ہیں اور حلال آمدنی کی بھی ذمہ داری لیتے ہیں اس شخص کی جو نماز کا پابند ہوتا ہے، اور جو نماز کا پابند نہیں ہوتا اس کی حلال روزی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اسے روزی ملے گی، ضرور مل سکتی ہے، لیکن اس کی روزی میں برکت نہیں ہوگی، اور حلال روزی کی بڑی برکتیں ہیں۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اللہ نے فرمایا اے رسولو، اے نبیو، حلال روزی کھاؤ۔ حلال روزی نبیوں کو، حالانکہ نبی کی شان سے بعید ہے کہ وہ حرام کھا ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ حلال رزق کھاؤ، حلال۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حلال روزی کی اتنی اہمیت ہے، حرام روزی سے ہم نماز قائم نہیں کر سکتے، اور حلال روزی کی برکت سے نماز میں نورانیت آئے گی، نماز میں برکت ہوگی، نماز میں جی لگے گا، اور نماز پڑھنے کو جی چاہے گا۔ فجر کی پڑھیں گے، ظہر کی اللہ توفیق دے دے، ظہر کی پڑھیں گے، عصر پڑھنے کی اللہ توفیق دے دے، عصر پڑھیں گے، مغرب پڑھنے کی اللہ توفیق دیں گے، مغرب میں آ گئے تو عشاء پڑھنے کی اللہ توفیق دیں گے، اور عشاء پڑھ کر جلدی سو جاؤ۔ یہ بات بھی یاد رکھو نوجوانوں، خاص طور پر یہ جو ہمارے نوجوانوں کا راتوں کو کھیلنا کودنا، دوستوں میں بیٹھنا ہے، یہ انتہائی ہمارے دین، ایمان، صحت، پیسہ، مال سب کے لیے برباد کرنے والا ہے۔ صحت بھی برباد ہو رہی ہے، پیسے بھی برباد ہو رہے ہیں، وقت بھی برباد ہو رہا ہے، اور جو دیر میں سوئے گا وہ صبح کو جلدی نہیں اٹھ سکتا۔ اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے ضروری کام کاج سے فارغ ہو کر اپنے گھر آؤ، اور جن بچوں کی شادی ہو گئی ہے ان کے لیے تو عشاء کے بعد کہیں نہیں جانا چاہیے، وہ عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے گھر آئیں، بیوی کے ساتھ بیٹھیں، بچوں کے ساتھ بیٹھیں، ماں باپ کے ساتھ بیٹھیں۔ یہ ان کا بیٹھنا بھی عبادت ہے اور سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں علماء نے احادیث جمع کی ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ عشاء کے بعد بات چیت نہیں کرنی چاہیے۔ باب مسامرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، راتوں میں قصے سنا کر وقت گزارنا، اس کے بارے میں فرمایا کہ پڑھ کے گھر آ جاؤ عشاء پڑھ کے، اور گھر میں رہو، قصے گوئی کرتے ہوئے، تفریح کرتے ہوئے، اور دوستوں کے ساتھ گپے اڑانے کے لیے وقت گزارو مت کرو، بلکہ اپنے گھر آؤ۔ گھر رہو گے تو 1000 فتنوں سے محفوظ رہو گے، اور گھر سے باہر رہو گے تو فتنے چپٹ جائیں گے۔ آج فتنے اور بلائیں گلیوں میں، محلوں میں پھر رہی ہیں۔ کہیں نوجوان بے راہ رو لڑکیوں کی شکل میں، کہیں غلط مجلسوں کی شکل میں، کہیں غلط دوستوں کی شکل میں، اور وہ سارے کام کاج سے فارغ ہو کر رات ہی کو جمع ہوتے ہیں۔ لہذا اپنے بچوں کو تاکید کرو، ہم بھی رکو، عشاء کے بعد گھر آنا ہے، گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھو، بات کرو۔ یہ بات کرنا بھی عبادت ہے۔ اور جلدی سو جاؤ، جلدی سو جاؤ گے تو صبح کو جلدی اٹھو گے، اور دیر میں سو جاؤ گے تو صبح کو جلدی اٹھنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ جو جلدی سوئے گا وہ جلدی اٹھے گا، اور جو رات کو 12 بجے سوئے گا فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتا، الا یہ کہ بہت
پختہ نمازی ہو اور وہ کسی کام کاج کی وجہ سے جاگتا ہو، لیکن گپے اڑانے والے فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس لیے اپنے ماحول کو، ان تقریروں کا مطلب اپنے معاشرے کو سدھارنا ہے، ہم اپنے ماحول کو بنائیں اسلامی۔ لہذا عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد گھر میں آرام کریں اور پھر فجر کی پڑھیں۔ عشاء کی نماز جماعت سے جس نے پڑھ لی اس کو آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب، اور جس نے اٹھ کے صبح فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب۔ عشاء کی بھی ہماری غائب ہے، اور عشاء کی غائب ہوتی ہے، فجر کی بھی غائب ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، اپنے آپ کو نمازی بناؤ اور اپنے گھر والوں کو نمازی بناؤ، اور پورے محلے میں دعوت دینے کی کوشش کرو۔ کوشش کرو ہمارے معاشرے میں 100% لوگ نمازی بن جائیں۔ آپ کی کوشش سے بنیں گے نہیں بنیں گے تو اللہ جانتا ہے، لیکن آپ کو ثواب تو مل جائے گا، اور آپ اللہ تعالیٰ کے جواب سے بچ جائیں، ورنہ ہر محلے کا ذمہ دار اپنے محلے والوں کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ ہر گھر کا ذمہ دار پورے گھر والوں کی اس طرف سے جواب دہی اس کو کرنی پڑے گی، باپ اپنی اولاد کے سلسلے میں، ماں اپنے بچوں کے سلسلے میں۔ لہذا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزی دینے والے تو ہم ہیں، تم نماز پڑھو گے ہم تمہاری روزی میں برکت دیں گے، تم نماز پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہاری صحتوں میں برکت دیں گے، تم نماز پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہارے اولاد میں برکت دیں گے۔ اور دوسری چیز ہے نماز کے بعد استغفار۔ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ استغفار بھی کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ استغفار کیسے کریں گے آپ؟ اس کے بہت سارے طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد سر پہ ہاتھ رکھ کے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے ہم نے نماز پڑھی ہے، اللہ کی عبادت کی، پھر بھی ہم اللہ سے استغفار کر رہے ہیں۔ استغفار کے معنی اللہ سے معافی چاہنا، مغفرت چاہنا۔ ہاں، اس لیے کہ ہماری نماز کیسی نماز ہے ہم جانتے ہیں۔ جہاں نیت باندھی فوراً اگر ماسٹر ہے تو اسکول کا خیال آ گیا، بچے داخلے کے لیے آئے ہوں گے، اس کی فیس رہ گئی ہے، اس کی فیس اتنی جمع ہو گئی۔ دکاندار ہے تو شیطان دکان کا خیال، ارے وہاں گاہک آ گئے ہوں گے، ارے فلاں گاہک کسی وقت آتا ہے کہیں وہ نہ چلا جائے۔ وکیل صاحب ہیں تو مقدمات کی فکر۔ سارے خیالات شیطان نماز جہاں نیت باندھی سارے خیالات آپ کے دماغ میں آ گئے، سارے دنیا کے خیالات۔ اور امام صاحب نے کیا پڑھا ہمیں توجہ ہوتی ہی نہیں، ہم اپنے خیالات میں گمتے۔ امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ دیا۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ، آپ ربنا لک الحمد اٹھ گئے۔ نماز ختم ہونے تک سارے گھر کے جھگڑے ہم نماز میں حل کرتے ہیں۔ ایک صاحب کا قصہ ہے، 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے تھے، امام صاحب نے تیسری رکعت پہ سلام پھیر دیا۔ کچھ نے کہا 4 رکعت ہو گئی، کسی نے کہا 3 ہوئی۔ ایک صاحب کہنے لگے یہ 3 ہوئی ہیں، بالکل یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ تو اس سے پوچھا کہ یقین کے ساتھ کیا کرا 3 ہوئی؟ کہنے لگے میری 4 دکانیں تھیں، 4 رکعت میں چاروں دکانوں کا حساب لگا لیا کرتا تھا، ابھی تیسری دکان کا حساب چل رہا تھا، امام صاحب نے سلام پھیر دیا۔ تو سارے خیالات دنیا کی نماز میں آتے ہیں۔ اب استغفار کریں کہ اللہ ہم نے ٹوٹی پھوٹی نماز آپ کے سامنے پڑھ لی، ہماری نماز کہلانے کے لائق تو نہیں تھی، کہ اللہ ہم نے آپ کے سامنے ادا کر دی، رکوع سجدے کر لیے، لیکن اس نماز کو ہماری نماز بنا دی۔ تو اللہ نے جو نماز میں تمہاری کوتاہی ہو گئی ہے، اس استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس نماز کو مکمل نماز کر کے تمہارے نامہ اعمال میں لکھے گا، ورنہ یہ نمازیں قبول ہونے کے لائق نہیں ہیں۔ یہ نمازیں آپ کسی حاکم کے سامنے جائیں بڑے کے، اور اس سے بات کرنے کے وقت آپ کا ذہن کہیں اور ہو یا آپ کی توجہ کہیں اور ہو تو وہ اٹھا کر بھگا دے گا یہاں سے۔ ادب نہیں ہے تمہارے سامنے، بڑوں کے سامنے کیسا آ جاتا ہے؟ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے غائب ہیں، سارے خیالات دماغ میں ہیں، ہمارے فکر میں ہیں۔ تو ایسی نماز سے کیا فائدہ؟ لیکن استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس نماز کو بھی آپ کی مکمل کر کے آپ کے نامہ اعمال میں لکھے گا کہ اس بندے نے فلاں نماز پڑھ لی۔ استغفار ایک استغفار یہ ہے کہ تسبیح پڑھ لیں،
استغفر اللہ ایک تسبیح پڑھ لیں روزانہ کسی وقت. اور استغفار کے کئی طریقے آتے ہیں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ بھی استغفار ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی استغفار ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ بھی استغفار ہے. استغفر اللہ ربی، اتنا بھی استغفار ہے. اور اگر یہ بھی یاد نہ ہو تو استغفر اللہ تو سب کہہ سکتے ہیں. اور استغفر اللہ کا ترجمہ سمجھو، اے اللہ میں مغفرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، میری نماز میں بڑی کوتاہی ہوئی، میں آپ کی جیسی نماز پڑھنا چاہیے تھا ایسی نہیں پڑھ سکا، تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل نماز کا ثواب عطا کرنا. تو میرے بھائی بزرگوں، یہ مختصر سی بات کرنی تھی. پہلے تو ہم نمازی بنیں اور اپنے گھر والوں کو نمازی بنیں. بے نمازی آدمی بلا نماز کا قرض ادا کیے ہوئے بری الذمہ نہیں ہو سکتا. نماز تو قرض ہے. آپ کسی سے قرض لے لیں اور نہیں مر جائیں تو اس کا قرض یہاں نہیں تو اللہ کے ادا کرنا پڑے گا. اور تو یہ نماز اللہ کا قرض ہے، اس کو ادا کرنا ہی ہے. اور ہمارے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے تو عجیب بات لکھی ہے، اگر بے نمازی فاقے سے پریشان ہو اور اس کا منہ کھل رہا ہو بھوک کی وجہ سے، بے نمازی فاقے کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، روزی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہو، منہ کھل رہا ہو اور قرض مانگے تو اس کو قرض مت دو. کیوں کہ جب وہ اللہ کے قرض ادا کرنے کی فکر نہیں کرتا ہے، یعنی نماز کی، تو تمہارے قرض ادا کرنے کی کیسے فکر کرے؟ اس کا کوئی بھروسہ نہیں، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں زیادہ تر بے نمازی لوگ ہیں. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اس اللہ کے قرض کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کا اپنے آپ کو پابند کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو اپنے گھر والوں کو بھی نمازی بنائیں، خود بھی نماز پابند ہوں، اور دوسرے درجے میں اپنے گھر والوں کو بھی نمازی بنائیں، اور تیسرے درجے میں اپنے باہر کے دوست و احباب پر محنت کریں، خوشامد کریں، ہاتھ جوڑیں. اگر وہ آپ کو سخت سست کہیں جب بھی آپ ان کی باتوں کو برداشت کر لیں، اس پر بھی اجر ملے گا، اس پر بھی اجر ملے گا. قرآن کریم کی آیت میں تصریح ہے کہ ایک آدمی اگر نماز کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے اور بری باتوں سے روکتا ہے، تو اس کو لوگ برا بھلا کہیں گے، اس پر صبر کرنا یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑے اجر کی بات ہے. لہذا ہم جب اپنے کاموں کے لیے برائیاں سنتے ہیں، سختیاں لوگوں کی برداشت کرتے ہیں، تو اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے لیے نمازی بنانے کے لیے بھی یہ سب کچھ برداشت کرنا چاہیے. اللہ عمل کی توفیق عطا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے مولا سب سے پہلے مجھے اور ان سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں نماز پڑھنے کے لیے، نماز قائم کرنے کے لیے قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے گھر والوں کو، بچوں کو نمازی بنا دے. اے اللہ ہماری عورتوں کو نمازی بنا دے. اے اللہ نماز کی برکتوں سے مالا مال فرما دے. اے اللہ نماز کے فائدوں سے ہمیں مفید مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے پورے معاشرے میں نماز کا ذوق پیدا فرما دے. اے اللہ مسلمانوں کی بستیاں ہیں، ہزاروں گھر ہیں، سینکڑوں گھر ہیں اور افراد ہزاروں افراد ہیں. اے میرے مولا بس چند کے لوگ نظر آتے ہیں. اے میرے مولا کی مسجد ہے، اللہ کے دربار میں، آپ کے دربار میں ہماری شکایت کریں. اے میرے مولا یہ ہمارا جرم ہے، ہماری کوتاہی ہے کہ اللہ ہم نے محنت نہیں کی ہے. کہ اللہ ہمیں
نمازیوں کے لیے نمازیوں پر محنت کرنے کی توفیق دے دے اللہ، نماز کا شوق دلانے کی توفیق دے دے اللہ، ہر گھر میں نمازی بنا دے، ہر خطبے میں نمازی بنا دے، گھر کے ہر فرد کو نمازی بنا دے، بچوں کو نمازی بنا دے، عورتوں کو نمازی بنا دے اللہ، بے نمازی کی محرومی اور نحوست سے ہماری حفاظت فرما لے اے اللہ، بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے اے اللہ، یہاں تو سینکڑوں گھر بے نمازی رہتے ہیں، کوئی نماز پڑھنے والا نہیں اے اللہ، آج تو ہم بڑا ایشو سمجھتے ہیں کہ 9 بجے سو کر اٹھیں، اے میرے مولا ہمیں صبح اٹھنے والا بنا دے، سجدے میں سر جھکانے والا بنا دے، اپنا بنا لے اللہ، اپنا بنا لے، اپنے نبی کا وفادار بنا لے اے میرے مولا، ہمارے مال میں بھی برکت عطا فرما دے، ہماری اولاد میں بھی برکت عطا فرما دے، ہماری نیکیوں میں بھی برکت عطا فرما دے، ہمارے بچوں میں بھی برکت عطا فرما دے اے اللہ، حلال روزی نصیب فرما دے اے اللہ، حلال روزی نصیب فرما دے، حلال روزی کی برکتوں سے مال مال فرما دے اے اللہ، حرام سے حفاظت فرما لے اے اللہ، مشکوک مال سے حفاظت فرما لے اے میرے مولا، پوری دنیا میں امن قائم فرما، پوری امت پر رحم فرما، پوری امت پر رحم فرما اللہ، آج اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے یہ امت ساری قوموں میں ذلیل ہو رہی ہے، رسوا ہو رہی ہے یا اللہ، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے کہ اللہ نے آپ سے بغاوت کی ہے، آپ کے نبی کے دین سے بغاوت کی ہے اے اللہ، ہمیں معاف فرما دے اے اللہ، ہمیں معاف فرما دے اے اللہ، ہماری مغفرت فرما دے، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما دے، جو زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکت نصیب فرما دے اے اللہ، ان کو نمازی بنا دے، دین کا شوق عطا فرما دے اے اللہ، پورے عالم میں امن قائم فرما دے، خاص طور پر ہندوستان کی مسلمانوں کی عزت کی، جان کی، مال کی، آبرو کی اور ان کے دین کی حفاظت فرما لے اے اللہ، مدارس کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مقابر کی حفاظت فرما، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یہاں سے امید رکھتے ہیں، یہاں سے تھوڑا بہت بھی تعلق رکھتے ہیں، دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہ کہہ سکے، اللہ ان سب کی مرادوں کو پورا فرما دے، اللہ ان سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے، سب کی مشکلوں کو میرے مولا حل فرما دے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ اس محلے میں خیر و برکت کا نزول فرما دے، نمازیوں کو برکت عطا فرما دے، اللہ محلے میں گھر گھر میں برکت عطا فرما دے، آپس میں محبتیں پیدا فرما دے، ایک دوسرے سے دشمنی سے اور ایک دوسرے سے حسد سے حفاظت فرما دے، اللہ ہماری دعا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما دے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين.